3 چیز ہوگی. چوتھی چیز کیا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ ہے شکر گزاری, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا ہے, جتنا دیا ہے, زیادہ ہے یا کم ہے, اس پہ اللہ کا شکر ادا کریں. یا اللہ الحمدللہ 2 وقت کی روٹی ملی, الحمدللہ یا اللہ تیرا کرم ہے 2 وقت کی روٹی مل گئی. رہنے کے لیے چھت ہے, الحمدللہ. سونے کے لیے بستر ہے, الحمدللہ. تو ہر چیز کے اوپر کیا ہے کہ شکر گزاری کا جذبہ. اور شکر گزاری کے اعتبار سے ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ انسان کی زندگی میں شکر گزاری کیسے آ سکتی ہے. اس چیز کا بھی جو ہے وہ اصول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو, بلکہ پہلے کیا فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والوں کی طرف دیکھو, اور فرمایا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے اوپر والوں کی طرف مت دیکھو, کیونکہ اس سے کیا ہوگا کہ تمہارے اندر اللہ کی نعمتوں کی ناقدری پیدا ہوگی. سبحان اللہ, کتنا زبردست فارمولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اپنے اندر ایک شکر کا جذبہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس کا ایک بہت امپورٹنٹ کام ہمیں کرنے کا کیا ہے کہ اپنی لائف میں جو ہے نا لوگوں کی ایک فلٹر لگا لیجئے آپ. ایک ہمارا لیول ہے زندگی گزارنے کا. مثال کے طور پہ ہم اگر دنیا کی کیٹیگرائزیشن بھی کرتے ہیں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک ایلیٹ کلاس ہے. وہ ایلیٹ کلاس کس کو کہتے ہیں؟ جن کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, بیوروکریٹس ہیں, بزنس ٹائکونز ہیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں ایلیٹ کلاس ہے. ہماری سیگریگیشن ہے, اللہ کے نزدیک ہے کہ نہیں واللہ عالم, اگر تقویٰ والا ہے تو ہوگا, اگر نہیں ہے تو ہمارے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. دوسری کلاس ہم کیا کہتے ہیں؟ جی ایک مڈل کلاس ہے. وہ بھی ہم کیا کہتے ہیں مال کے اعتبار سے؟ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جابز کرتے ہیں, بس اپنا گزارا اچھے طریقے سے کر رہے ہوتے ہیں, اس کو ہم مڈل کلاس میں ڈال دیتے ہیں. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں جی لوور کلاس ہے. لوور کلاس کیا ہوتی ہے؟ وہ بیچارے جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ مساکین ہیں, غریب ہیں, ان کا گزارا نہیں ہو رہا. یہ ہماری سیگریگیشن ہے, ہم نے اپنے ذہن سے بنائی ہے, حالانکہ اللہ کی طرف سے ایسی کوئی سیگریگیشن نہیں. ہاں اللہ کی طرف سے سیگریگیشن ہے, وہ آخرت میں ہوگی. 3 کیٹیگریز کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جو کیا ہے, وہ 3 کیٹیگریز اس طریقے سے ہیں کہ جنت میں جو سابقون ہے, جو مقربون ہیں, وہ بہت آگے نکلنے والے, پھر جنت کے کچھ ایک درجے میں, اور پھر تیسری کیٹیگری کیا جو جہنم میں جائے گی. اللہ کی کیٹیگریز ڈیفرنٹ ہے. یہ میں بتا رہا ہوں دنیا کے حساب سے جو کیٹیگریز بنائی ہیں. تو اگر یہ کیٹیگریز ہم تھوڑی دیر کے سمجھ بھی لیں مال کے اعتبار سے, تو اس کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ایڈوائس دی ہے, کیا حکم دیا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کی طرف دیکھنا کیا کرو, بند کر دو. آپ کے پاس اگر مہران ہے تو جس کے پاس ہونڈا سیوک ہے یا ٹویوٹا کرولا یا BMW ہے, اس کی طرف مت دیکھو. آپ کا گھر اگر کسی اچھے ایریا میں نہیں ہے, پورش ایریا میں نہیں ہے, تو جس کا گھر اچھے ایریا میں ہے اس کی طرف مت دیکھو. آپ کی تنخواہ اگر 20,000 ہے یا 30,000 ہے, تو جس کی تنخواہ 1,00,000 روپے ہے اس کی طرف مت دیکھو. تو جب یہ کرنا بند کر دیں گے, اس کا نقصان کیا؟ جب ہم دیکھنا شروع کرتے ہیں اپنے سے اوپر والوں کو, تو کیا ہوتا ہے, ہمیں اپنے 20,000 کے اوپر کیا ہوتا ہے, ہم اداس ہو جاتے ہیں, غمگین ہو جاتے ہیں. وہ دیکھو میرے دوست کی تو 1,00,000 تنخواہ ہے, میری 20,000 ہے. تو آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کے دل کے اندر کیا فیلنگ ہوگی؟ آپ اپنے اس 20,000 کے اوپر ناشکری کر رہے ہوں گے کہ یعنی کہ اگر میرے پاس 20,000 ہے تو کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے آپ کے لیے فیصلہ کیا تھا کہ ابھی آپ کو 20,000 دینا ہے, لیکن آپ اللہ کے فیصلے کے اوپر مطمئن نہیں ہے کہ آپ کے پاس 20,000 ہے. آپ کو یہ فکر ہے کہ میری 1,00,000 کیوں نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کسی کا گھر چھوٹا ہے تو کمپیریزن میں دیکھتے ہیں کہ میری فلاں فرینڈ کا گھر بہت بڑا ہے, یا میرا کزن یا میری کزن کا گھر تو بہت بڑا ہے. تو کیا ہے کہ جو گھر اللہ نے آپ کو دیا اس کے اوپر آپ کے اندر ناشکری آ گئی. تو جب اللہ کی ناشکری ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے راضی تو نہیں ہوتے. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ نے ایک فیصلہ کیا, مطلب ہم دنیا میں آئے کس کی مرضی سے آئے؟ اللہ کی مرضی سے. رزق کس کو کتنا دینا ہے یہ کون فیصلہ کرتا ہے؟ اللہ فیصلہ کرتا ہے. اولم یعلم ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. یہ فیصلہ اللہ نے کیا. تو میں اگر اپنے آپ کو یہ رکھوں اور تھوڑی دیر کے لیے امیجن کروں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ تیمور اس فلاں سال میں تمہیں اس جگہ پہ جاب جو ہے, تم اس جگہ پہ جاب کرو گے اور اس جاب میں تمہاری اتنی تنخواہ ہوگی. یہ فیصلہ کدھر سے ہے؟ اللہ کی طرف سے آیا ہے. اب ایک بندہ مومن ہونے کے ناطے سے, ایمان والا ہونے کے ناطے سے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اللہ سے اس فیصلے کے اوپر بحث کرنی چاہیے, یا کہوں گے اللہ یہ تو بڑی زیادتی ہے, نہیں کیوں اتنی تنخواہ کم کیوں ہے,
آپ تو خالق کائنات ہو، تو آپ تو مجھے کسی بڑی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں۔ دعا الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے، لیکن اس حالت کے اوپر لوگوں کے ساتھ کمپیریزن کر کے اپنے اندر ناشکری کی کیفیت کرنا، یہ بڑی نقصان دہ چیز ہے۔ اس چیز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ دوسروں کی طرف مت دیکھو جو مال کے اعتبار سے تم سے اوپر ہیں، اور پھر اس چیز کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے، شکر کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری چیز بتائی کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے نیچے والے کو دیکھو۔ جب تم نیچے والے کو دیکھو گے تب تمہارے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا، تمہارے اندر شکر گزاری آئے گی، شکر کا جذبہ پیدا ہوگا۔ آپ کے پاس، آپ کے گھر میں پورے ہفتے میں کھانا پکتا ہے، 3 دفعہ پکتا ہے، اس میں سے اگر ایک دن گوشت ہے اور 5 دن صرف دال اور سبزی ہے، تو کوئی شخص یہ کہ بڑی مشکل سے جی بس ایک دن صرف گوشت کھاتے ہیں، وہ دیکھیں میرا فلاں جاننے والا اس کے گھر تو ایک دن چکن بنتا ہے، ایک دن گوشت بنتا ہے، ایک دن بیف بنتا ہے، اور بس سارا دن ہر پورے ہفتے گوشت ہی گوشت ہوتا ہے۔ تو اب آپ جب یہ کمپیریزن کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر ناشکری ہوگی۔ لیکن جو ہی آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص ہے جس کے گھر میں پورے ہفتے میں ہر روز 3 دفعہ کھانا نہیں بنتا، اس کے پاس پیسے ہی اتنے ہیں کہ جو صرف 2 دفعہ افورڈ کر سکتا ہے، اور ہر روز اس کے گھر میں صرف دال بنتی ہے، کیونکہ وہ نہ سبزی افورڈ کر سکتا ہے اور نہ ہی وہ گوشت افورڈ کر سکتا ہے، اور پورا مہینہ وہ دال پہ، یا زیادہ سے زیادہ کوئی ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جس میں وہ سبزی بنا لیتا ہے۔ تو جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ شکر کریں گے کہ الحمدللہ میں کم از کم ہفتے میں 1 دفعہ تو گوشت کھاتا ہوں۔ تو اس سے کیا ہوا؟ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا تو اپنی حالت کے اوپر شکر گزاری کی کیفیت ہوئی، اپنے سے اوپر والے کو دیکھا تو اپنی حالت کے اوپر کیا ہوا کہ ناشکری کی کیفیت ہوئی۔ یہ چیز ہمیں اپنی لائف میں اپلائی کرنے، اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنا دنیا کے معاملے میں بند کر دیں۔ جب آپ اس چیز کو بند کر دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر سیٹسفیکشن لیول جو ہے وہ ہائی ہو جائے گا۔ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کے اندر سیٹسفیکشن آئے گی۔ ہماری اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت دی ہوتی ہے، اچھے خاصے چلتے پھرتے ہوتے ہیں، کبھی ایسے شخص کو دیکھیں کہ جو چل نہیں سکتا، آپ اور امیجن کریں گے اگر اس کی جگہ پہ میں ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا نا کہ الحمدللہ اللہ نے مجھے 2 ٹانگیں دی ہیں، 2 آنکھیں دی ہیں، 2 ہاتھ دی ہیں، اپنی مرضی سے میں چلتا ہوں، اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہوں، تو بہت بڑی نعمت ہے۔ ہر چیز میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ اور شکر کرنے کا ایک سب سے بڑا ایڈوانٹیج کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں بڑھاؤں گا۔ جس چیز پہ بھی شکر کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس چیز میں بڑھاتا چلا جائے گا۔ اللہ نے صحت دی، آپ شکر کریں، اللہ صحت مزید بہتر کر دے گا۔ اللہ نے مال دیا، جتنا بھی اس پہ شکر کریں اللہ مال میں برکت عطا فرمائے گا۔ ہر چیز میں شکر کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑھاتا چلا جائے گا۔ لیکن اگر نہیں کریں گے، اس کی فلپ سائڈ بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم کفر کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تم میری نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے، تمہیں دال سے مسئلہ ہے، تمہیں سبزی سے مسئلہ ہے، تمہیں اپنے گھر سے مسئلہ ہے، تمہیں اپنی تنخواہ سے مسئلہ ہے، یہ میری نعمتیں ہیں ساری دی ہوئی تمہیں، اور تم نے انہیں کی ناشکری کی، تو تم میری ناشکری کر رہے ہو، تو پھر یاد رکھنا کہ میرا عذاب بھی بڑا شدید ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے کیا چاہتا ہے کہ اللہ کے بندے بن کے ہم رہیں اور اللہ کی ہر حال میں اللہ کے سامنے شکر گزار ہوں۔ تو اس اصول کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں، اپنے سے اوپر والوں کو مال کے اعتبار سے دیکھنا بند کر دیں۔ جو آپ بات دیکھنا بند کریں گے، تھوڑے سے بعد آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہوگا، اور اپنے سے نیچے والوں کو دنیا کے اعتبار سے دیکھیں۔